السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اتنے دنوں سے میں ایکٹیو نہیں رہ سکی، میں نے تو آپ لوگوں کو بہت سارا مس کیا کہ آپ لوگوں نے مجھے مس کیا، اور آج میں آپ لوگوں کی پسندیدہ تحریر لے کے آئی ہوں۔ میں عاشق دیوانہ تیرا کی ایپیسوڈ نمبر 5، جو کہ تحریر ہے ارید شاہ کی۔ میں نے سوچا کہ مجھے پرانے ناولز کو ری اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے، جو میرے پہلے آدھے ہو چکے ہیں 2، میں ان کو کنٹینیو کروں گی اور ان کے بعد میں نئے سٹارٹ کروں گی۔ تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں ایپیسوڈ نمبر 5۔ چلیے۔ حجاب کمرے کے اندر بے ہوش پڑی تھی جب ایک لڑکے نے کیمرہ آن کیا اور دوسرا لڑکا شرٹ اتارتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سدرا قریب ہی کھڑی کسی کی آبرو کو بے لباس ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سب تیار ہے نا؟ لڑکے نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوسرے لڑکے نے اسے انگوٹھے کا نشان دکھاتے ہوئے یقین دلایا۔ شرٹ دور پھینکتے وہ حجاب کے دوپٹے کو ہٹانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ حجاب کا دوپٹہ ہٹاتا، حجاب نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دیتے اس کا ہاتھ مروڑ کر پیچھے کمر پر لگا لیا۔ بہت جلدی ہے بچے، پہلے اپنے باپ کو تو آنے دے۔ حجاب نے اپنی پینسل ہیل والا پیر رکھ کر اس کے پیٹ پر مارا، جس سے وہ لڑکھڑاتا ہوا دور گیا۔ حجاب اب دوسرے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ہمت پر غصے سے چلاتا ہوا آگے آیا۔ وہ نازک سی لڑکی کسی شیرنی کی طرح اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کوئی بے بس لڑکی نہ تھی، وہ جتنی نازک دکھتی تھی اتنی بہادر اور نڈر تھی۔ کراٹے چیمپئن، باکسنگ میں بلیک بیلٹ ہولڈر لڑکی کو سمجھ کے کیا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے زمین پر پڑے لڑکے کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ مجھے ہوش میں لا کر مجھ سے منتیں کروا گے؟ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ نہ بیٹا، اس معاملے میں تمہاری ماں ہوں میں، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا نہیں کہ عورتوں سے کس طرح سے بات کی جاتی، لیکن تمہاری یہ ماں تمہیں ٹھیک سے سکھائے گی، لیکن یہاں نہیں، جیل کی 4 دیواروں کے بیچ۔ وہ اپنی ہائی ہیل سینڈل اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے ذرا وزن ڈال کر بولی، جبکہ اس دوران سدرا نے وہاں سے چپکے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی زائم دروازہ بند کر چکا تھا۔ سدرا ڈارلنگ، کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں یہاں سے نکلنے کی؟ تم بھی تیار ہو جا سسرال جانے کے لیے۔ کون ہو تم؟ اس کی بات بھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی جب سدرا نے پوچھا۔ ارے لے بچی پا، ابھی تو تعارف کروایا میں نے، تمہاری ان سب کی ماں ہوں میں، اور اب تمہارے پچھواڑے پر پینٹی لگا لگا کے بتاؤں گی کہ کون ہوں میں۔ جو کام تمہاری کم عقل مائیں نہیں کر سکی وہ میں کروں گی۔ چلو آج زیادہ باتیں نہیں، میری اچھی بیٹی، چل تجھے عقل کی الف بے پڑھاتی ہوں۔ ایک زوردار تھپڑ لگا سدرا کے منہ پر جھاڑتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا مجھے دیکھنے کے لیے بلایا گیا ہے؟ وہ زائم کو گھورتے ہوئے بولی، جو محبت پاش نظروں سے اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ حجاب کبھی موسیٰ کو تو اتنے پیار سے مخاطب نہیں کیا تم نے، زائم نے اپنے معصوم بچے کا نام لیتے ہوئے کہا، جس کی ماں کو اپنی اولاد سے زیادہ دوسروں کی اولاد کی ماں بننے کا شوق چڑھا تھا۔ زائم، کتنی بار کہا ہے تم سے کام کے دوران پرسنل لائف مت لایا کرو۔ چلو باہر، کلب میں ریڈ ڈال دی گئی ہے، سارے اسٹوڈنٹ پکڑے گئے ہیں، سر باہر ہیں۔ حجاب کے غصے سے گھورنے پر زائم نے فوراً کہا۔ ہاں جلدی چلو، موسیٰ انتظار کر رہا ہوگا، آج صبح ہی اس نے مجھ سے چاکلیٹ کیک کھانے کی فرمائش کی تھی۔ حجاب آگے چلتے ہوئے بولی۔ ISI والوں کی بھی کیا زندگی تھی، جو والدین اپنے بچوں کی خواہش دن کے اجالوں میں پورا کیا کرتے تھے، وہی وہ رات کے اندھیروں میں کرتے تھے، اور صرف اپنے وطن کے لیے وہ اپنے بچوں تک کی زندگی اگنور کرتے تھے۔ اور ہماری قوم کہتی ہے ہمارے آرمی والے ہمارے معاوضے پر پلتے ہیں۔ کیا یہ قوم کسی ایک شہید کی جان کا ازالہ کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ صرف باتیں کر سکتی ہے۔
1 अरब के करीब कैश, माल और असला बरामद हुआ है इस क्लब से, जो सारा का सारा इंडिया से आया था। बहुत आसान समझ रखा है इंडिया वालों ने हमारे वतन की जड़ें काटना, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते हैं कि सरहदों पर आज भी जवान खड़े हैं जो उनके हर मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम किंग को एक बहुत बड़ा नुकसान देने में कामयाब रहे हैं। आधा मिशन हम हल कर चुके हैं क्योंकि गैंग के आधे लोग हमारे कब्जे में हैं और उसकी दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा भी हम जब्त कर चुके हैं। हिजाब ने बहुत अच्छा काम किया, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हमारे वतन को तुम्हारे जैसे ही ऑफिसर्स की ज़रूरत है। हिजाब, गुड जॉब, वेल डन। जाविक ने खुलकर उसकी तारीफ की थी जब उसने मुस्कुराती नज़रों से जाइम की तरफ देखा था, जिसकी तारुफ में जाविक ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। उसने किया ही क्या था, सिर्फ एंड पर जाविक को फ़ोन किया था और सब कुछ समझते हुए प्लान के मुताबिक जाविक ने टाइम पर रेड डाल दी। लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी की कामयाबी पर बहुत खुश था और उससे भी ज़्यादा खुशी उसे चॉकलेट केक की थी जो घर चलकर उससे मिलने वाला था, क्योंकि अगर यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो जाता और हिजाब का मूड ऑफ हो जाता तो उसे और उसके मासूम बच्चे मूसा को कुछ नहीं मिलना था सिवाय घूरियों के। जाविक, तेरी बर्थडे वाले दिन हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, सेलिब्रेशन तो बनता है। शाम ने उसे देखते हुए कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मूसा अभी तक जाग रहा होगा, हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। पार्टी करें, हम घर के लिए निकलते हैं। हिजाब ने फ़ौरन कहा। राइट, सबसे पहले फैमिली। शाम ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा। नो सर, सबसे पहले वतन, फिर फैमिली। हिजाब ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा। जबकि जाविक सर हिलाकर रह गया, शायद आगे चलकर उसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी थी, लेकिन वो जानता था एहसास सब समझ आएगी। वो शाम के साथ होटल में बैठा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था जब उसका फ़ोन बजा। हेलो सर, थाने पहुंचते पहुंचते गाड़ी से 3 लोग भाग गए हैं। हमने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मुझे लगता है इस मिशन में वो 3 बहुत अहम थे, जिसकी वजह से किंग और उसके लोग काफ़ी डरे हुए थे। ऑफिसर ने उसे पूरी बात बताई। भागने वालों में जावेद, सिद्रा और अरसलान शामिल हैं। फ़ोन रखकर उसने शाम को सारी बात बताई, लेकिन उसके लिए वो इतने परेशान नहीं थे। ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात ना थी। अगर वो क्लब तक पहुंचकर इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके थे तो किंग तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल ना था, क्योंकि उसका बहुत सारा माल उनके कब्जे में था, जिसे छुड़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो लोग जो उसके लिए हास थे, किंग उन्हें भगा चुका था और अब जाविद को किंग को ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद उस पर हमला करने वाला था। वो उसके ग्रुप के 4 लोगों की तफसील लेकर ज़रूर उनके साथ कुछ उल्टा सीधा करके अपना पैसा वापस लेने वाला था, जिसके लिए जाविद, शाम, हिजाब और जाइम चारों तैयार थे। हिजाब और जाइम अपने बेटे मूसा को कल ही वापस बोर्डिंग भेजने वाले थे, जबकि शाम को इस बात की कोई टेंशन ना थी। उसकी कोई फैमिली ना थी। वो यतीम था जो अपने वतन के लिए कुछ करने की खातिर आर्मी ज्वाइन कर चुका था, जबकि जाविद के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना इतना भी आसान ना था। जाविद के बारे में आर्मी वाले भी बस इतना ही जानते थे कि उसके वालिदैन ने एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं। इस वाक़े को तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर चुका था। एहसास के पेपर शुरू होने वाले थे, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल तंग नहीं कर रहा था। सिद्रा का इतने दिन गायब रहना सब ने नोट किया था। सिद्रा के साथ साथ कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में पता चला था कि वो किसी क्लब में नशे की हालत में पाए गए हैं। सब ने यही कहा, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, ये काम उनके लिए कोई बुरा नहीं। ऐसे मामलों में ना पड़ते हुए सब अपने अपने काम से काम रख रहे थे। वो क्लास लेकर बाहर आया तो शाम क्लास के बाहर खड़ा था। क्या बात है मेरे मजनू, क्या हुआ? ज़ारा नहीं आई क्या? शाम की ज़ारा के लिए पसंदीदगी वो नोट कर चुका था, जिसकी वजह से वो अक्सर उसे छेड़ता था। वो जानता तो नहीं था कि ज़ारा के साथ उसकी मुहब्बत सही या गलत, वो कभी उसका नसीब बनेगी या नहीं, लेकिन शाम की आंखों में उसके लिए एहसास देखकर उसे अच्छा लगा था। वो जानता था कि शाम एक बहुत अच्छा इंसान है और किसी भी लड़की का नसीब बन सकता है। उसे बहुत खुशी हुई थी जब शाम ने कहा कि मेरी भाभी हर वक्त तेरी भाभी के साथ घूमती रहती है, और इस जाविक ने शाम की बहुत दुर्गत बना दी थी। लेकिन एक दिन शाम ने परेशानी से उसे पूछा, यार मैं तो उसका टीचर हूँ, वो तो मुझे अपना टीचर ही समझती होगी ना, और दुनिया की नज़र में बात कितनी गलत है कि टीचर अपने स्टूडेंट के साथ। शाम की परेशानी पर वो मुस्कुराया। शाम, ना तू ज़ारा का टीचर है ना मैं एहसास का टीचर हूँ।
ہم بس اپنے مشن کے لیے اس کالج میں ہیں اور کچھ ہی دنوں میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ ابھی ان کا مشن پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ابھی بھی وہ اسی کالج میں موجود یہاں کے غیر قانونی کام پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ لیکن شام کی باتیں سن کر کبھی کبھی زاوق کا دل چاہتا کہ اسے دو لگا کے رکھ دے، جو اکثر اسے کہتا تھا کہ زارا اس کی محبت کو قبول کرے گی، جبکہ زارا کے بارے میں اس نے احساس سے جتنی بھی انفارمیشن لی تھی اسے یہ پتا چلا تھا کہ وہ آرمی والوں کو بہت پسند کرتی ہے۔ آئی ہوئی ہے سامنے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں دور زارا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی، چہرے پر پریشانی لیے گھبرائی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کی نظروں سے چھپ جانا چاہتی ہو۔ یہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ زاوق نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے اس سے کوئی پریشانی ہے، بھابھی کو بھیجنا پوچھنے کے لیے۔ شام نے جیسے اس کی منت کی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پر سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ مس احساس زاوق شاہ، کیا زارا آپ کی دوست ہے؟ وہ اس کے ڈیسک پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس وقت کلاس میں بہت کم اسٹوڈنٹ تھے اور وہ ان کے سامنے یہ سوال کیوں پوچھ رہا تھا احساس کو سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ تو بس اپنے نوٹس پر جھکی ہوئی تھی، جبکہ حجاب بھی اسی کو گھور رہی تھی۔ جی ہاں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، احساس نے بتایا۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی دوست ہے، لیکن شاید آپ نہیں جانتی کہ جب آپ کی بیسٹ فرینڈ پریشان ہو، سٹریس میں ہو، تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہاں بیٹھ کر اپنے نوٹس بنانے چاہیے۔ شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ زارا کب یہاں آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا؟ اس کی بات سن کر احساس پریشانی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ صبح سے جانتی تھی کہ زارا پریشان ہے، لیکن اس بات کو لے کر وہ اسے کئی بار پوچھ چکی تھی، اور اب زارا یہاں سے اٹھ کر کہاں چلی گئی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ زاوق کو ان دونوں کی دوستی سے کوئی مطلب نہ تھا، اسے تو مطلب تھا اپنے دوست سے جس سے زارا کی بے چینی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نوٹس سے زیادہ فی الحال آپ کے دوست کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے نوٹس بند کرتے کلاس سے باہر چلا گیا۔ ویسے بھی بریک ٹائم تھا، وہ آسانی سے زارا سے کچھ بھی پوچھ سکتی تھی، جبکہ اجازت ملتے ہی احساس فوراً اپنا سامان وہیں پر پھینکتی باہر نکل آئی اور وہ واپس شام کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اور اب وہ دونوں ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے بات کرتے دیکھ رہے تھے۔ اتنی دور سے وہ کیا باتیں کر رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زارا اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ناکام سی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو زارا کو بے حد پریشان کر رہا تھا، اور اس کی یہی پریشانی شام دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ زاوق اور شام نہ جانے کب سے ان دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے وجہ جاننے میں کامیاب رہی ہے، لیکن وجہ جاننے کے بعد وہ خود بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، اور اس کی یہی پریشانی شام کو پریشان کر رہی تھی۔ یار، یہ لڑکی تو ہمیشہ ہنستی بولتی رہتی ہے، اچانک اسے کیا ہوا ہے؟ کہیں گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو؟ شام کا دھیان باہر کی طرف تھا۔ آنے دے، تیری بھابھی کو آ کر بتائے گی کیا مسئلہ ہے، اس نے شام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یار، یہ لڑکی ہمیشہ ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا زارا کی اداسی شام کو اچھی نہیں لگ رہی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، ایسی محبت تو وہ بھی کرتا تھا اپنی احساس سے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زارا کے قریب سے اٹھ کر اندر کی طرف آئی۔ جب شام نے اسے جانے کا اشارہ کیا، وہ شام کو دیکھتا ہوا احساس کی طرف آ گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے گھبرائے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ زاوی کو دراصل مجھے کچھ احساس سے بولا نہ گیا، اس طرح کی سچویشن اس کی زندگی میں پہلی بار آئی تھی۔ بولو احساس، کیا بات ہے؟ زارا پریشان کیوں ہے؟ کیوں رو رہی تھی وہ اتنا؟ زاوق پھر سے پوچھنے لگا۔ اسے کچھ پیسوں کی سخت ضرورت ہے، میں بابا یا ماما کو اس بارے میں نہیں بتا سکتی، اور وہ بھی اپنے ماں باپ سے پیسے نہیں لے سکتی۔ اگر اسے پیسے نہیں ملے تو کچھ بہت برا ہو جائے گا، احساس نے اداسی سے کہا۔ تم فکر مت کرو احساس، بتاؤ مجھے کتنے پیسے چاہیے اسے؟
زاوق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ 50,000۔ احساس نے ایک نظر دور بیٹھی زارا کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ اتنے پیسوں کا کیا کرے گی وہ؟ ایک اسٹوڈنٹ کا سارا خرچہ اس کے والدین اٹھا رہے تھے، وہ اتنے پیسوں کا کیا کرے گی؟ وہ سوچ میں پڑ چکا تھا۔ پتہ نہیں، بس اسے چاہیے، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے اور میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ 2-2.5 ہزار تو میرے پاس ہیں، باقی آپ دے دیں، میں آہستہ آہستہ آپ کو واپس کر دوں گی۔ اس کا انداز صاف ادھار مانگنے والا تھا اور اس کے انداز پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے پیسے لے لو، لیکن کتنا آہستہ آہستہ واپس کرو گی یہ بتاؤ؟ وہ اپنی ہنسی دبا کر بولا۔ اف، کتنے لالچی شخص ہیں، اتنی دولت کے مالک ہیں، پھر بھی 50,000 کے لیے مرے جا رہے ہیں، کھڑوس کہیں کے۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ 3 مہینوں میں واپس کر دوں گی۔ احساس کو پتا تھا کہ 3 مہینے میں اس کے اس سال کا رزلٹ آ جائے گا اور پھر وہ جو کچھ مانگے گی ماما بابا اسے وہ لے دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے وقت پر میرے پیسے نہ ملے تو میں اپنے طریقے سے وصول کروں گا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ احساس کو تو اس وقت صرف اپنی دوست کی پرواہ تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں پیسے بھیج دیتا ہوں تمہیں۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ واپس زارا کے پاس جا چکی تھی۔ چھٹی سے تھوڑی دیر پہلے زاوق نے احساس کو کالج کے پیچھے بلایا تھا، جہاں وہ اپنی گاڑی کھڑی کیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے پاس کبھی کیش نہیں رکھتا تھا، اسی لیے پیسے لانے کے لیے اسے بینک جانا پڑا تھا۔ ویسے تو شام نے بھی اسے آفر کی تھی کہ وہ پیسے خود دے دے گا۔ ویسے بھی مسئلہ زارا کا ہے اور زارا کا مسئلہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن زاوق نے کہا کہ پیسے زارا نے نہیں بلکہ اس کی بیوی نے مانگے ہیں، اسی لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو شام خاموش ہو گیا۔ یہ لو، اپنی دوست کو دو کہ وہ اپنا مسئلہ حل کر سکے، اس نے پیسے دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو زاوق، میں آپ کے پیسے جلدی واپس کر دوں گی، اس سے یقیناً زارا کی پرابلم دور ہو جائے گی، وہ خوشی خوشی بولی۔ لیکن میری پریشانی بن جائے گی وہ، اس کا حسین خوشی سے چہکتا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی کون سی پریشانی زاوق؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث 50,000 سے اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ ہاں، میرے پیسے جا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی گارنٹی دی جا رہی ہے واپسی کی، اور نہ ہی تم نے اپنی کوئی چیز میرے پاس ادھار رکھی ہے جس پر میں تم پر یقین کر کے پیسے دے دوں۔ وہ بھی سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ اب وہ بات بات پر کہہ رہی تھی کہ وہ پیسے اسے لوٹا دے گی، تو وہ بھی تو موقع کا فائدہ اٹھا ہی سکتا تھا۔ آپ میرا یہ بریسلیٹ رکھ لیں، وہ اسی کا پہنایا ہوا بریسلیٹ اسے دکھاتے ہوئے بولی۔ تم ہاتھ سے نکالو تو صحیح، میں ہاتھ نہ کاٹ دوں تمہارا۔ اسے بریسلیٹ کا ہک نکالتے ہوئے زاوق نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے آنکھیں دکھائی۔ 20 لاکھ کی مالیت کا بریسلیٹ وہ 1 سیکنڈ میں 50,000 کے لیے اتارنے کو تیار تھی۔ تو پھر میں آپ کو کیا دوں جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ میں یہ پیسے آپ کو واپس دے دوں گی؟ احساس اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اندر ہی اندر اسے اس طرح سے دیکھ کر کھول اٹھی تھی۔ وہ اسے اتنا بھوکا ٹائپ کبھی نہیں لگا تھا۔ تم ایسا کرو، ان پیسوں کے بدلے تم روز میرا ایک کام کر دیا کرو 3 ماہ تک۔ مجھے منظور ہے، احساس بنا سوچے سمجھے بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ گڈ، تمہیں ایسے ہی میری ساری باتیں ماننی چاہیے۔ خیر، تمہیں روز مجھے کس کرنا ہوگا، وہ اسے شاباشی دیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد احساس کا منہ کھل چکا تھا۔ تمہارا 3 ماہ کا وقت آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے، وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو، اب تم منظور کر چکی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہتا ہوں پہلے بات کو ٹھیک سے سنا کرو پھر قبول کیا کرو۔ چلو، اب زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، یا تو پیسے یہاں واپس رکھ دو یا میری شرط کو قبول کرو۔ اس کے انداز سے وہ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ زارا کو پیسوں کی جلدی ضرورت ہے، اسی لیے وہ پیسے چھوڑ کر نہیں جانے والی، تو کیوں نہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ اب اتنا حق تو اس کا بنتا تھا۔
زارا انتظار کر رہی ہے، وہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر بولی۔ کوئی بات نہیں، انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اسے انتظار کے پھل میں 50,000 ملیں گے۔ زاوق اس کی بات کاٹتے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا، اور پھر بنا اسے مزاحمت کا موقع دیے وہ اس کے نرم و نازک لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ اب تم یہیں بیٹھی رہی تو میں اپنا شوہر والا حق بھی آج ہی وصول کرتے ہوئے ایک بار پھر سے تمہارے قریب آ جاؤں گا، کیونکہ یہ تو میرے 50,000 کی قیمت ہے۔ شوہر کا حق تو میں کبھی بھی کہیں پر بھی وصول کر سکتا ہوں۔ وہ آنکھ دباتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے قریب آیا، جبکہ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب آتا دیکھ کر احساس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی، جبکہ وہ اسے اس طرح سے بھاگتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ زاوق کسی قیمت پر احساس کو طلاق نہیں دے گا۔ عائشہ پیپرز ایک طرف پھینک کر اٹھ کر جانے لگی۔ وہ ہوتا کون ہے میری بچی کو طلاق نہ دینے والا؟ غلطی ہو گئی ہم سے جو اس کے ساتھ نکاح کر دیا، لیکن اب مزید نہیں، میں یہ غلطی دہراؤں گا نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی کسی بہت امیر انسان سے کراؤں گا۔ اسے کہو کہ جلد سے جلد میری بیٹی کو فارغ کرے۔ رحمان غصے سے بولے۔ رحمان کیا ہو گیا آپ کو؟ اب تو وہ مکان بھی آپ کے نام کرنے کو تیار ہے، ساری جائیداد دینے کو تیار ہے، پھر کیوں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اب طلاق ضروری تو نہیں ہے، وہ آپ کی شرط تو مان رہا ہے نا، عائشہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب نہیں چاہیے مجھے اس کا یہ مکان اور اس کی وہ دولت، کچھ نہیں چاہیے مجھے زاوق شاہ کا، کیونکہ اب میرے پاس اس گھر اور زاوق کی دولت سے بھی زیادہ پیسہ ہوگا۔ اتنا امیر شخص ہے وہ، دولت مند، کروڑوں اربوں کا مالک، اس کے سامنے تو زاوق کچھ بھی نہیں۔ وہ چاہے تو کھڑا کھڑا پورا ملک خرید سکتا ہے، ارے صرف حق مہر میں کروڑوں دے گا۔ بدبخت عورت سوچ اپنی بیٹی کے بارے میں عیش کرے گی، رحمان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ہماری بچی کو عیش نہیں کرنی، اسے زاوق کے ساتھ ایک آسان زندگی گزارنی ہے، خدا را اب یہ ضد چھوڑ دیں، عائشہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ بند کر اپنی بکواس، میں اتنی کروڑوں اربوں کی جائیداد چھوڑ دوں صرف اس کے لیے؟ اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں، وہ میری بیٹی ہے، میں جہاں چاہوں گا اس کی شادی کروں گا، کوئی مجھے روک کر تو دکھائے۔ آج گھر آئے گی تو احساس سے کاغذات پر سائن لے لوں گا، اور ایک بار طلاق نامے پر سائن ہو جائیں تو دنیا کی کوئی کورٹ، کوئی کچہری ان کی طلاق روک نہیں سکے گی۔ وہ اپنے ارادے بتاتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ عائشہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ دیکھو یہ لو پیسے، اور پلیز تصویریں ڈیلیٹ کر دو، زارا نے ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی منت کی تھی۔ ارے زارا ڈارلنگ، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مطلب ہم سے ہوشیاری جانتی نہیں ہو کیا کہ اگر یہ تصویر تمہاری ہم نے آگے پہنچا دی تو تمہیں کتنا نقصان ہوگا؟ ذرا سوچو، یہ تصویریں اگر میں نے تمہارے باپ یا تمہارے بھائی کو دے دی تو وہ تو تمہارا قتل ہی کر دیں گے۔ ایسے کیسز میں کوئی یہ دیکھنے کی غلطی نہیں کرتا کہ تصویر اصلی ہے یا فیک، اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم نے ہم سے جھوٹ بولا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے صرف 50,000 مانگے ہم نے تم سے۔ لیکن اب تمہیں ان تصویروں کو ہم سے ڈیلیٹ کروانے کے لیے تمہیں 1,00,000 روپیہ دینا ہوگا۔ آخر تم نے ہم سے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا ہے، تو میں نے احساس سے لیے ہیں۔ دیکھو میرے پاس اور بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، میں نے ان کا بھی بہت مشکل سے انتظام کیا، پلیز تمام تصویریں ڈیلیٹ کر دو، زارا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ 2 ماہ پہلے کالج میں ہونے والے پارٹی میں زارا نے بہت ساری تصویریں بنوائی تھی، لیکن اسے یہ اندازہ ہرگز نہ تھا کہ ان تصویروں کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ کچھ بےہودہ قسم کی تصویروں پر زارا کی جھوٹی فوٹو لگا کر اسے بلیک میل کیا جا رہا تھا، اور یہ کرنے والے کوئی اجنبی نہیں بلکہ اسی کے کلاس کے 2 لڑکے تھے، جس کی وجہ سے زارا بہت پریشان تھی۔
पहले तुम लोगों ने 20,000 का कहा, जिसका इंतज़ाम मैंने बहुत मुश्किल से किया था। फिर तुमने 50,000 मांगे, वो भी मैंने जैसे तैसे कर दिए। अब प्लीज़ तस्वीरें डिलीट कर दो, मेरे पास मज़ीद कोई पैसे नहीं है। ज़ारा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन सामने खड़े दोनों लड़के उसकी हालत पर हंसे जा रहे थे। ऐसे कैसे बस कर दें बेबी, तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। अभी तो ये शुरुआत। पटाख। उसके अल्फाज मुंह में ही धरे रह गए जब शाम का जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा। कौन सी शुरुआत? कहाँ? किस बात की शुरुआत? तेरे अपने घर में माँ बहन नहीं है क्या, बेगैरत इंसान? तुम जाओ यहाँ से। उसने एक और जोरदार थप्पड़ उस लड़के को मारते हुए ज़ारा को जाने का इशारा किया। लेकिन सर, मेरी फ़ोटोज़। मैंने कहा जाओ यहाँ से। शाम ने गुस्से से घूरते हुए कहा तो वो नज़रें झुका गई, पर फ़ौरन वहाँ से अपनी क्लास की तरफ चली गई। एहसास को आते ही बाबा ने अपने कमरे में बुला लिया तो फ़ौरन ही चेंज करके सबसे पहले बाबा के कमरे में चली गई। मामा तो घर पे नहीं थी, पड़ोस की आंटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से वो उन्हें देखने चली गई थी। आ बेटा, अंदर आ जा। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। जी बाबा, आपने बुलाया मुझे? उनके करीब बैठते हुए बोली। हाँ, ये काम था। इन पेपर्स पर साइन कर दे, बड़े ज़रूरी कागजात है, तेरे साइन चाहिए इन पर। बाबा ने पेपर सामने करते हुए कहा। बाबा, ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? ब्यूटेशन क्लास का एडमिशन फॉर्म। उसने पेपर अपने हाथों में लेते हुए पेपर पर लिखी तहरीर पढ़ी। हाँ बेटा, तूने कहा था ना कि ब्यूटेशन का कोर्स करना चाहती है, उसके पेपर्स लेने गया था मैं। बस जल्दी से इन पर साइन कर दे ताकि मैं जमा करवाऊँ, फिर जल्दी तेरे पेपर शुरू हो जाएंगे और उसके बाद घर पे फारिग बैठने से बेहतर है कि तू कुछ सीख ले। वैसे भी तो लड़कियों को बड़ा शौक होता है ना ये कोर्स करने का। रहमान ने पेंसिल उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। इससे पहले कि वो उन पर साइन करती, किसी ने उसका हाथ थाम लिया। अपने सामने आयशा को खड़े देखकर उसका चेहरा देखने लगी। If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also subscribe to my channel, plus hit the bell icon button for further amazing content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.